السلام علیکم دوستوں، پروفیٹ ہوڈ سیریز میں آپ کو ویلکم۔ آج ہم جس نبی کا ذکر کریں گے وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم کی وفات کے 1000 سال کے بعد اس دنیا میں آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسلیں بہت نیک تھیں اور 1000 سال تک وہ ایک ہی خدا کو مانتی رہیں، اور اس کے بعد شیطان نے ان کی نسلوں کو ورغلانا شروع کر دیا اور انہوں نے اپنے ہی بزرگ اور عزیزوں کے بت بنانا شروع کر دیے اور ان بتوں کی آہستہ آہستہ پوجا کرنے لگ گئے۔ کئی سالوں تک وہ یہی پوجا کرتے رہے، کفر اور شرک عام ہو گیا اور ایک خدا کو ماننے والے ختم ہوتے گئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا نزول ہوا۔ اس وقت انسانوں کی عمریں بہت ہوا کرتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی 950 سال کی عمر پائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، جس کا ذکر سورہ نوح میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ تم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ورنہ تمہارے لیے بہت ہی غضبناک عذاب ہے، اور ان کو عذاب کی خبر سنائی اور صاف صاف ڈرایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے غضب سے ڈرو۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت عرصے تک 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور وہ لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن ان کی قوم میں سے چند ہی لوگ تھے جو ایمان لائے اور باقی کافر اور مشرک ہی رہے، اور ان کی قوم ان کی ان باتوں کا مذاق اڑاتی تھی اور وہ انہیں کہتی تھی کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو تو وہ تم ہم پر اب ہی بھیج دو۔ سال در سال گزرتے گئے اور برائی بڑھتی گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بددعا کی کہ ان لوگوں کو جن منکر ہیں تو ان کو سزا دو اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑی پر رہتے تھے، نہ وہاں درخت تھے اور نہ پانی، اور ان کو کشتی بنانا بھی نہیں آتی تھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے بھیجا، اور انہوں نے وہاں پر درخت اگائے اور ان کو کاٹا اور پھر ایک بہت بڑی کشتی بنانا شروع کر دی، جو کہ تقریباً 100 سال میں تیار ہوئی، اور اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر اور اس کی گہرائی 30 ہاتھ تھی، اور وہ نیچے اور اوپر سے بند تھی تاکہ اوپر سے بارش اور طوفان سے سب لوگ محفوظ رہیں۔ اور اس کشتی کے 3 فلور تھے اور ہر فلور کا ایک دروازہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا کہ آپ بھی اس کشتی میں آ جاؤ تو محفوظ رہو گے اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ میں جب طوفان اور عذاب آئے گا تو میں ایک بہت بڑے پہاڑ پہ اوپر چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا۔ اتنے میں ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ ایک بہت بڑی لہر آئی اور اس میں وہ غرق ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ آپ نے میری لوگوں کو، میرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگو جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور توبہ کی، اور تقریباً وہ 6 ماہ تک کشتی پر رہے۔ اس کشتی کے علاوہ اور اس پہ رہنے والوں کے علاوہ، جس میں مرد، مومن، عورتیں، ان کے دوست احباب جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ عام جانوروں کے جوڑوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، اور صرف وہی بچ گئے، باقی سارا جگہ گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تقریباً 6 ماہ کے بعد ایک بڑی پہاڑی پر لا کر کھڑا کر دیا اور طوفان کو ٹلنے کا حکم دے دیا، اور زمین سے کہا کہ وہ سارا پانی نگل جائے،
اور جو اس کشتی پہ بچے تھے وہی سارے برکت میں آ گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ سارے اب اتر آؤ، اور یہ جو ساری نسلیں چلیں گی وہ حضرت نوح علیہ السلام اور جو ایمان لانے والے تھے ان کی نسلوں میں سے آگے بڑھیں گی، اور ان کے لیے برکت اور رحمتوں کے خزانے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، فالو کریں اور کامنٹ کریں۔